اتنی باریک باتیں سنائی ہیں قرآن نے کہ دن میں کن وقتوں میں تم اپنے گھر میں بغیر اجازت داخل مت ہوا کرو. بچوں سے کہا، بچوں سے کہ بچے بھی گھر میں بغیر اجازت اندر نہ آئیں. بہت کم لوگ ہیں جو ان باتوں کو سیکھ رہے ہیں. کیا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ خدا کے بندوں، میں کس طرح آپ سے گزارش کروں، کیسے سمجھاؤں؟ آج کی ہماری ساری انفرادی اور اجتماعی پریشانیاں اس لیے کہ ہمیں تربیت دی کہ اگر میرے اوپر پریشانی آئے تو اس پریشانی کا مقابلہ میں کیسے کروں. قرآن نے سکھایا استعینوا بالصبر والصلاۃ، تم ہمت مت ہارنا، مایوس مت ہونا، شکوے شکایت مت کرنا. یہ تو زندگی کا خاصہ ہے. کبھی زندگی میں کوئی ایک انسان کی زندگی ایسی نہیں گزرتی جس کی پوری زندگی میں کبھی کوئی تکلیف ہی نہ ہو. تکلیفیں آتی ہیں بیماری کی شکل میں، دشمنی کی شکل میں، غربت کی شکل میں وغیرہ وغیرہ. اسی طرح قوموں پر بھی پریشانیاں آتی ہیں. نہ کوئی قوم ہمیشہ چھانسے رہتی ہے، نہ کوئی قوم ہمیشہ پریشان رہتی ہے. اب یہاں بھی تربیت کا مسئلہ ہے. جس انسان کو یہ تربیت مل چکی ہے کہ جب خوشیاں آئیں، جب کامیابیاں آئیں، جب عزت ملے، جب آمدنی اچھی ہو، جب کاروبار اچھا ہو، جب ترقیاں تمہارے قدم چھو رہی ہو، تو اس وقت تمہارے دل کی کیفیت کیا ہو؟ جس کو یہ تربیت لے چکا ہے وہ کامیابی ملتے وقت، ترقی، عزت اور شہرت ملتے وقت اس کا دماغ خراب نہیں ہوتا، وہ تکبر اور غرور اور اطراحت میں مبتلا نہیں ہوتا، اور زیادہ اپنے مہربان رب کے سامنے جھک جاتا ہے اور بار بار زبان حال سے اور زبان حال سے اپنے رب سے یہ کہتا ہے کہ اللہ، یہ کامیابی، یہ ترقی، یہ عزت، یہ شہرت، یہ تندرستی، یہ خوشی میری ترکیبوں سے نہیں ملی ہے، یہ آپ کی عطا، یہ آپ کی مہربانی. اللہ مجھے شکر گزار بنتا. یہ وہ شخص کہتا ہے جو تربیت لے چکا. ورنہ جس نے تربیت نہیں لی، کامیابی ملتے ہی، ترقی اور شہرت اور عزت ملتے ہی آدمی کے اندر غرور اور تکبر آنے لگتا ہے، اترانے لگتا ہے. وہ سوچنے لگتا ہے کہ میں بڑا ذہین آدمی، بہت چالاک، میں تو ایسی ترکیبیں کرتا ہوں کہ مجھے عزت تو ملنی ہی ملی، میرا کاروبار تو چل نہیں چل رہا ہے، میں بڑا شاطر آدمی، میں بہت ذہین آدمی. یہ خیال اس کو آتا ہے اور اس خیال کے بعد اس کی بربادی کا فیصلہ شروع ہو جاتا ہے. اسی طرح کسی کی زندگی میں غم آتا ہے، پریشانی آتی ہے، کسی کے جگر کے ٹکڑے کا انتقال ہو جاتا ہے، کسی کی بیوی کا انتقال ہو جاتا ہے، کسی کے شوہر کا انتقال ہو جاتا ہے، کسی کو کوئی ناکامی آتی ہے، اس کا کاروبار بند ہونے لگتا ہے. تو اب اگر اس کو تربیت لی ہے اس نے، میں پھر کہہ رہا ہوں، بیان سننے کو تربیت نہیں کہتے. اگر اس نے کسی کے ساتھ رہ کر نرم و گرم حالات سے نمٹنے کا طریقہ پریکٹیکلی سیکھا تو ایسا انسان پریشانیوں کے آنے کے وقت میں نہ مایوس ہوتا ہے، نہ خودکشی کرتا ہے. وہ کہتا ہے کہ میں یقیناً مجھ سے کچھ غلطی ہوئی جس کی وجہ سے یہ پریشانی مجھے آئی ہے. وہ جائزہ لیتا ہے، اپنی غلطیوں کو پکڑ لیتا ہے. فلاں موقع پر میرے منہ سے بڑا بول نکل کے رہتا ہے، فلاں موقع پر میں نے ایک یتیم بچے کی مدد نہیں کی تھی جب کہ میں کر سکتا تھا، فلاں موقع پر میں نے اپنے دروازے پر آئے ہوئے ایک سائل کو ڈانٹ کے بھگا دیا تھا، فلاں موقع پر یہ
کہ میں نے کتے کو ایک بلی کو تکلیف پہنچانی تھی، یہ سب پریشانیاں شاید اسی وجہ سے مجھ پر آ رہی ہیں۔ وہ فوراً توبہ بھی کرتا ہے، معافی بھی مانگتا ہے، اپنی ان غلطیوں کو اپنے اندر سے نکالنے کی ایک ہنگامی کوشش شروع کرتا ہے، اور دھیرے دھیرے دیکھتا ہے تماشا قدرت کا کہ اس کے حالات بہتر ہونے لگتے ہیں۔ ٹھیک یہی حال قوموں کا ہے۔ میں نے کہا کبھی کوئی قوم ایسی نہیں ہوتی کہ جس کو ہزاروں سال تک ہمیشہ عزت ملے، حکومت ملے، اقتدار ملے، طاقت ملے، کبھی نہیں ہوتا۔ یہ تو بدلتے رہتے ہیں موسم کی طرح۔ آج جو قومیں بہت دندنا رہی ہیں، جن کو اپنی طاقت پر بہت ناز ہے، تھوڑے عرصے پہلے تک ان کا کیا حال تھا، کیا کیفیت تھی ان کی، میں نہیں چاہتا کہ میں بہت خاص لفظوں میں اس کو بیان کروں، لیکن کیا ہم اپنے جن پڑھے لکھے ایسے نہیں؟ کیا ہم ایسی جاہل قوم ہیں؟ ہم نے پڑھائی نہیں کہ موریوں کے دور میں بھارت میں کیا حال تھا، گپتوں کے دور میں بھارت میں کیا حال تھا، اشوکا دا گریٹ کے امپائر کے دور میں بھارت میں کیا حال تھا، کون سی قوم اوپر تھی، کون سی قوم نیچے تھی۔ یہ تو بدلتے رہتے ہیں، موسموں کی طرح بدلتے رہتے ہیں۔ نیشنل لیول پر بھی، انٹرنیشنل اور یونیورسل لیول پر بھی قوموں کے اوپر الگ الگ حالات آتے ہیں۔ مسلمانوں پر بہت عرصے تک بہت اچھے حالات ہیں، حکومتیں کی انہوں نے پوری دنیا کے اکثر حصے پر، محبوب بھی رہے مسلمان، ترقی کرتے رہے، علم میں ترقی، ریسرچ میں ترقی، سائنس میں ترقی، دولت میں ترقی، زراعت میں ترقی، کھیتی میں ترقی، علوم و فنون میں ترقی۔ کون سا میدان تھا جہاں مسلمان ساری دنیا میں شائع ہوئے؟ آپ جواب دیں ہاں یا نہ، جواب دو، نہیں بول پا رہے۔ ہم اپنے مال کا استعمال شادیوں میں جس طرح کرتے ہیں، جو فضول خرچیاں کرتے ہیں، ایسی قوم کو ترقی کا حق ہے۔ دنیا میں ترقی کے اسباب ہوتے ہیں، آپس میں اتحاد، ایک دوسرے سے محبت، ایک دوسرے کی ترقی سے خوش ہونا، ایک دوسرے کی پریشانی کا غم محسوس کرنا۔ جس قوم میں آ جاتا ہے وہ قوم کو دنیا میں کوئی قوم ہرا نہیں۔ ایک سیدھا پلائے ہوئی دیوار بن کر ایک مضبوط متحد قوم جس کا ایک نظم ہے، ایک بالکل مقصد زندگی ہو۔ جب کوئی قوم ایک مقصد زندگی بنا لیتی ہے اور پوری طاقت اور انرجی، اپنے ہیومن ریسورسز، اپنے فائنینشیل ریسورسز، اپنی صلاحیتیں اور اپنا مال اور یہ مت سمجھو کہ کسی قوم کا نظم العین غلط ہے، کوئی قوم کا مقصد غلط ہے، اور پھر وہ اس قوم کے نوجوان، اس قوم کے اہل قلم، اس قوم کے مالدار اس غلط ہیں۔ یہ نہیں ہے اللہ کا قانون۔ اللہ کا قانون یہ ہے کہ تم جتنا خون ڈالو گے اتنا میٹھا ہوگا۔ مسلمان کی تمنا یہ ہے کہ ہم اپنا پیسہ جو لگائیں شادیوں میں، اپنا وقت برباد کریں غنڈہ گردی میں، اوباشی میں، موبائل اور انٹرنیٹ میں، ہمارے نوجوان رات میں دیر سے گھر واپس آئیں، ہم تمام بیہودیاں کریں اور حضرت کی دعا سے پورے ملک اور ملت کے حالات ٹھیک ہو جائیں، ایسا کبھی نہیں۔ اور انہوں نے دنیا کی قوموں کو اکثر و کم خام کی پوشاکی پہنائی۔ ہمارا حکومت میں ایک شخص ایک معاملے پر مجبور ہے۔ مجھے تو اب تک یہ اطلاع تھی کہ پوری اسلامی مملکت میں کوئی غریب رہا ہی نہیں، تو فوراً حضرت عمر نے ان بڑے میاں کے کندھے پر ہاتھ رکھا، بہت شفقت اور پیار کندھے پر ہاتھ پوچھا، بڑے آپ کون، آپ بھیکو مانگے ہو؟ تو اس نے کہا کہ میں اندھا ہوں، نابینا ہوں اور عیسائی ہوں، کرسچن ہوں۔ اب مسلمانوں کے جو امیر ہیں عمر، انہوں نے ٹیکس لگایا ہے جزیہ، تو وہ میں ٹیکس ادا نہیں کر سکتا، اس لیے کہ میں
معذور آدمی ہوں تو بھیک مانگ رہا ہوں کہ اس سے اپنی روٹی بھی جناب ایک وقت کی اور پیسے بچا بچا کر سال کا وہ ٹیکس کیا کرے. اور آخر میں یہ بات کہ یہ چیزیں تربیت سے تعلق رکھتی ہیں. کسی کے ساتھ رہو کچھ دن، درد دل سیکھو اور تربیت کی اپنے کو تیار بناؤ. میں نے چھوٹی باتوں کے تذکرے سے شروع کر کے تھوڑی بڑی بات پر بات ختم کر رہا ہوں. اگر چھوٹی بات بھی نہیں سیکھو گی تو بڑی بات کبھی نہیں سیکھ پاؤ. یاد رکھنا ایک ایک بات سیکھنے کی ضرورت ہے. کتنا بڑا عالم ہو اگر وہ اپنے کو تربیت سے مستثنا سمجھتا ہے تو انتہائی خسارے ہے. اور تربیت کسی تربیت دینے والے کے ساتھ رہ کر ہوتی ہے. سفر میں، نظر میں، کھانے پینے میں، ہر وقت میں 50 غلطیاں ہوں گی. اگر اس کو نہیں بتایا جائے گا ایسا مت کرو، ایسا کرو، ایسا مت کرو، ایسا کرو، تب اس کے بغیر تربیت نہیں ہو سکتی. یہ ہے خانقاہی نظام. بیٹھ ہو جانا، صبح شام تسبیح پڑھنے سے تربیت نہیں ہوتی. میں پھر کہتا ہوں تربیت نہیں ہوتی. کوئی صبح 1 گھنٹے کا ذکر کرے، شام کو 2 گھنٹے کا ذکر کرے، لیکن کسی کے ماتحت رہ کر اگر زندگی کا طریقہ نہ سیکھے اس کو تربیت نہیں کرے. وہ عبادت کر رہا ہے، تربیت نہیں دے رہا. تربیت الگ چیز ہے اور وہ جب تک معیت نہ ہو. محمد رسول اللہ والذین معہ، اللہ کے رسول کے جو ساتھ رہے دن رات، ان کے اندر سے بات پیدا ہوئی کیونکہ وہ غلط راستے پر چلنے والوں کے مقابلے میں مضبوط بن گئے اور آپس میں ایک دوسرے کے مقابلے میں انتہائی مہربان اور رحم دل بن گئے. اللہ تعالیٰ اس کی توفیق عطا فرمائے. آپ سب پر آج کے لازم ہے. میں آپ کو اللہ کے حوالے کرتا ہوں. اگر آپ نے فیصلہ نہ کیا، اگر آپ نے اپنی غلطی کو تسلیم نہ کیا، اپنی کمیوں کو محفوظ نہ کیا، تو میں کہتا ہوں اللہ وہ معاملہ آپ کے ساتھ کرے جو اللہ کے قانون کے مطابق درست ہے. یا یہ دعا معمولی دعا نہیں ہے، لیکن میں دکھے دل کے ساتھ 40 سال سے چیز پکار کرتے ہوئے اب یہ کہنے میں مجبور ہوں کہ یہ آخری موقع ہے. جن لوگوں نے تربیت لی وہ اس مقابلے میں قبول ہوں گے، اور جو اب بھی گھر بیٹھے رہے، جنہوں نے کوئی تربیت نہیں کی، جنہوں نے اپنی کمیوں کو محفوظ نہ کیا، دوسروں کی کمیوں کو دیکھتے رہے، وہ مقابلے کے وقت میں باطل والوں کے ساتھ کھڑے ہوں گے. حق والوں کے ساتھ ان کو قبول ہونا ناممکن ہے. یا کم سے کم تماشائی بنے رہیں گے اور حق و باطل کے اور ظلم و انصاف کے فیصلہ کن مقابلے کے وقت میں جو لوگ تماشائی بنتے ہیں، تھوڑے دن کے بعد دنیا ان کا تماشا دیکھتی ہے وہ خود تماشا بن جاتے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ. تھوڑی سی مختصر سے بات. اللہم صلی علی سیدنا وعلی آل سیدنا محمد. اللہ ہم سب کو اپنی غلطیوں اور کمیوں کا احساس نصیب فرما. اللہ ہم سب کو اپنی غلطیوں اور کمیوں کا احساس نصیب فرما. اللہ ہم کو دور کرنے کی سنجیدہ فکر نصیب فرما. اے رب کریم، یہ بیداری کی شروعات ہوئی ہے، اس کو اللہ منزل مقصود تک پہنچا دیجیے. اور ہم سب کو اللہ اس وقت کے تقاضوں، خاص طور پر اس وقت کے تقاضوں کو سمجھنا آسان کر دیجیے، سمجھنا آسان کر دیجیے. رب کریم، جمعہ کا مبارک دن ہے، ہم سب آپ کے دربار میں رہائش بن کر آئے ہیں. اللہ، ہم نے دیکھا اور دیکھتے ہیں کہ جمعے کے دن فقیر زیادہ تعداد میں مسجدوں کے دروازے پر آ کر بیٹھ جاتے ہیں. بڑی امید سے آتے ہیں، اپنے بچوں سے یہ کہہ کر آتے ہیں کہ فقیر کو اگر امید زیادہ ہوتی ہے تو ہم بھی تو جمعے کے فقیر ہیں، ہم بھی جمعے کی بیکاری ہیں، آپ کے دربار میں بھیک مانگے آئے ہیں. گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما. اے رب کریم، ایک آخری نتیجہ یہ ہے، اے اللہ، ایک آخری گناہوں کے نام لے لے کر رحمت العالم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا رب. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جامعہ مسجد میں آج جمعے کی نماز میں بہت بڑی تعداد میں، کثیر تعداد میں لوگوں نے یہاں پر جمعے کی نماز ادا کی ہے. اور اس سے پہلے بھی شہر بیجاپور کے لوگوں کو یہ اطلاع دی گئی تھی کہ
ہمارے درمیان حضرت مولانا خلیل الرحمن سجاد نعمانی صاحب دامت برکاتہم محمد فیوزہم جمعے میں خطاب فرمائیں گے اور وہ تشریف لا رہے ہیں۔ تو اس لحاظ سے ایک بڑا مجمع آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پورے مسجد کے اندر اندرونی حصہ اور دونوں جانب اور سامنے صحن میں ایک بہت بڑے مجمع نے یہاں جمعے کی نماز ادا کی ہے، اور حضرت کی باتوں کو سنا، اور حضرت نے بھی بہت ماشاءاللہ بہت اچھے انداز سے ہم تمام لوگوں کی رہبری کی، اور ہم تمام کو ملک میں کس طرح رہنا چاہیے، کس طرح امن قائم کرنا چاہیے، کس طرح تربیت ہمیں کرنی چاہیے، چھوٹی چھوٹی چیزوں میں نزاکتیں جو ہیں جو دین اسلام ہمیں سکھاتا ہے، اور اللہ کے نبی کی جو سنتیں ہیں، وہ تمام چیزوں پر پہلوؤں پر الگ الگ طریقے سے حضرت والا نے روشنی ڈالی۔ ہم بھی دعا کرتے ہیں، یہ تمام مجمع میں بھی جتنے بھی لوگ ہیں سب اس کے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی حضرت کی عمر میں برکت نصیب فرمائیں، اور اسی طرح اللہ تعالی ملک اور ملت اور قوم کے کام میں اللہ تبارک و تعالی حضرت کو لگے رہنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور اللہ تعالی حضرت کی حفاظت فرمائیں۔ اور ہمارے لیے بڑی سعادت مندی کی بات ہے، خوشی کی بات ہے کہ حضرت شاہین باغ سے ہوتے ہوئے ملک میں سفر کرتے ہوئے اس شاہی مسجد میں انہوں نے جمعے کے اندر ہم تمام سے خطاب کیا۔ ہمارے لیے بھی بڑی خوشی اور مسرت کی بات ہے، تو ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایسے اکابرین بار بار ہماری اس مسجد کو آتے رہیں، اور یہاں سے ہم تمام کو ان کے جو فیض ہیں ہم تمام تک پہنچتے رہیں، اور اسی طرح ہماری تربیت ہوتی رہے۔ میں یہاں پر خاص طور سے امامت کمیٹی کے ذمہ داران اور اس کے علاوہ جتنے لوگوں نے، خدام نے، نوجوانوں نے مسجد کے اندر کل رات سے بلکہ 2-3 دن سے بڑی محنتیں کی ہیں، بچھایات کا بھی نظام لگایا، پانی کے بھی نظام لگایا، وہاں پر بہت سارے جتنے بھی کام تھے، مائک کا انتظام تھا وہ کیے، اس سارے کام کے اندر بھی ماشاءاللہ انہوں نے ہاتھ بٹایا۔ اللہ تعالیٰ ان تمام نوجوانوں کی عمروں میں برکت عطا فرمائے، ان خادمین جو ان خدمت کی ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بے انتہا ان کی خدمتوں کو قبول فرمائے۔ بس میں انہی چند کلمات کے ساتھ اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ میں امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آئندہ حضرت کے جو پروگرامز ہیں، حضرت کے پروگرامز ابھی الامین کے اندر ڈاکٹروں کے اندر 3:30 بجے سے حضرت کی بات ہوگی الامین میں، تو وہ پاس کے ذریعے سے جو ڈاکٹرز ہیں وہ لوگ وہاں پر پہنچیں گے اور حضرت کی وہاں پر تفصیل سے بات ہوگی۔ پھر اس کے بعد کل جو ہے سکیب میں انجینئرنگ کیمپس کے اندر حضرت کی بات صبح 11 بجے سے ایک بات ہے، وہ پروفیشنلز میں بات ہوگی، جو انجینئرز ہیں، ڈاکٹرز ہیں، وکلاء احباب ہیں، یہ تمام کا مجمع انشاءاللہ وہاں پہنچے گا۔ مردوں کو اور عورتوں کو الگ الگ بیٹھنے کا انتظام وہاں پر کیا گیا ہے، اور وہ بھی پاس کے ذریعے سے ہی وہاں پر ان کی انٹری کی جائے گی۔ اور شام میں اسٹوڈنٹس کے اندر اور بچے اور بچیوں میں اسٹوڈنٹس میں بات کرنے کے لیے بھی حضرت 6:30 بجے سے انشاءاللہ ان کو خطاب کریں گے۔ یہ بھی پروگرام سکیب انجینئرنگ کیمپس کے اندر ہی ہوگا، 6:30 سے 9 بجے تک انشاءاللہ حضرت کی وہاں پر بھی بات ہوگی۔ اور اتوار کے دن سائی پارک کے اندر علماء کرام کے لیے ایک کیٹر کیمپ رکھا گیا ہے، جس میں حضرت کے نشستیں تقریباً 4 گھنٹے یا 5 گھنٹے تک انشاءاللہ حضرت کی نشستیں ہوں گی۔ مختلف علاقوں سے علماء کرام آ رہے ہیں، تعلقوں سے بھی آ رہے ہیں، مختلف اضلاع سے بھی آ رہے ہیں۔ ہمارے لیے بڑی سعادت مندی ہے کہ یہاں تک کہ مختلف صوبوں سے بھی بعض علماء کرام آ رہے ہیں، 600 سے 700 تک علماء کرام وہاں پر آ رہے ہیں۔ ان کے بھی باقاعدہ ان کی سن فراغت وغیرہ کا انٹری پاس کے ذریعے سے ان کو بھی اندر لیا جائے گا، وہاں پر تربیت ہوگی۔ تو لہذا اللہ تبارک و تعالی حضرت کے سفر کو اور آئندہ جو پروگرامز حضرت کے جو ہیں ان تمام پروگرامز کے اندر بھرپور کامیابی ہم تمام کو عطا فرمائیں، سننے اور عمل کرنے کی ہم تمام کو توفیق عطا فرمائیں، اتحاد اور اتفاق کا مظاہرہ کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ نحمدہ ونصلی علی رسول کریم اما بعد۔ السلام علیکم حضرات، آج بڑا ہمارے لیے مسرت کا دن ہے کہ بیجاپور میں ایسی بڑی ہستی جو ہے پہلی مرتبہ تشریف لائی، اور ان کے اعزاز میں جو یہاں جو جمعہ کا خطبہ رکھا گیا تھا یا انہوں نے خطبہ دیا، اور میں امید کرتا ہوں کہ انہوں نے جو باتیں ہم کو کہی ہیں یا انہوں نے جو تربیت کی بات کہی ہے اس پر ہم اگر عمل پیرا کر لیں گے تو انشاءاللہ ہمارا بیڑا پار ہوگا۔ انہوں نے بہت ہی بہترین انداز میں اپنی باتیں سمجھائیں، اور دوسرا ان کے بہت سارے پروگرامز ہیں، اور اس پروگرام کے حساب سے جو ہے جہاں جہاں جو بھی پروگرام رکھے گئے ہیں، وہ چاہے اسٹوڈنٹ میں ہو، علماء میں ہو، وہاں پاس رکھے گئے ہیں۔ بھئی وہاں جا کر
जो लोग सुनना चाहते हैं वो भीड़ न लगाएं, वहाँ जाकर ये तरतीब या तकलीफ़ न देने पाए, क्योंकि जिन लोगों को पास दिए गए हैं उन्हीं को अंदर वहाँ एंट्री दी जाएगी। आप हजरात से मेरी मुक़द्दमाना फिर से दोबारा गुजारिश है कि ऐसे बार बार मौके मिलें तो इसके लिए जो तरतीब लगती है उनका भरपूर ताउन करें। और हमारे शहर में हमारी इमामत कमेटी कही है, नौजवान बच्चे कही है, या जिन लोगों ने जिस लाइन से भी यहाँ हमारी मदद की है उनका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। अल्लाह से दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला हमारे ईमान में, जान में और हर चीज़ में बरकत अता फरमाए। न्यूज नेशन के लेटेस्ट न्यूज़ों को अपने मोबाइल में देखने के लिए यूट्यूब में बी न्यूज नेशन के चैनल के सब्सक्राइब आइकॉन को दबाएं और फिर बेल आइकॉन को दबाने पर आप लेटेस्ट न्यूज़ों को देख सकते हैं। ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯಾಲಯ ಈ ಭೂಮಂಡಲದಲ್ಲಿ ದೈವಶಕ್ತಿಯ ಮಹಿಮೆ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದೋ ದುಷ್ಟಶಕ್ತಿಗಳ ಆಟ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ದೊಡ್ಡದು. ವಿದ್ಯೆ, ಉದ್ಯೋಗ, ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆ, ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ನಷ್ಟ, ಶತ್ರುಗಳ ಬಾಧೆ, ವಿವಾಹ ಸಮಸ್ಯೆ, ದಾಂಪತ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆ, ಸಂತಾನ ಇಲ್ಲದಿರುವುದು, ಸ್ತ್ರೀ ಪುರುಷ ಪ್ರೇಮ ವಿಚಾರ, ಇಂಥ ನಾನಾ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ನಿಮ್ಮ ನೆಮ್ಮದಿಯನ್ನೇ ನಾಶ ಮಾಡಿಬಿಡುತ್ತವೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವೇನು ಚಿಂತೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ದೈವಶಕ್ತಿಯ ಆರಾಧಕರಾದ ಪಂಡಿತ್ ಶ್ರೀ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಗುರೂಜಿಗಳು ಶ್ರೀ ಕಾಡು ದುರ್ಗಾದೇವಿಯ ಪೂಜಾ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಕೇವಲ 9 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತಾರೆ. ಪಂಡಿತ್ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಗುರೂಜಿಗಳ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಶೇಷ ಏನು ಅಂದರೆ, ಫೋನ್ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮ ಧ್ವನಿಯನ್ನು ಆಲಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಅರಿತು ಫೋನ್ನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಪರಿಹಾರ ಸೂಚಿಸುತ್ತಾರೆ. ಗುರೂಜಿಗಳನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದಾದ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ 9964471888. ಉಚಿತ ಭವಿಷ್ಯ, ಶಾಶ್ವತ ಪರಿಹಾರ. ಪರಿಹಾರದಲ್ಲಿ ಚಾಲೆಂಜ್. ಫೋನಿನ ಮೂಲಕ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಶ್ರೀ ಕೊಲ್ಲೂರು ಮೂಕಾಂಬಿಕಾ ದೇವಿ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಕೇಂದ್ರ, ಪಂಡಿತ್ ಶ್ರೀ ಮಹೇಶ್ ಭಟ್. ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ನಷ್ಟ, ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದ ನೆಮ್ಮದಿ, ಸತಿಪತಿ ಕಲಹ, ಇಂಥ ಎಷ್ಟೋ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ನೀವು ಕೇಳೇ ಇರ್ತೀರ. ಹಾಗೆ ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜು ಮಕ್ಕಳ ಓದಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಪರಿಹಾರ ಇದೆ. ಹಾಗೆ ಯಾರ ಹತ್ರನೂ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗದೇ ಇರುವಂತಹ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರಬಹುದು, ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ಕಾಡುವಂತಹ ಸಂತಾನ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರಬಹುದು. ಇವೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಇಲ್ಲಿ ಶಾಶ್ವತವಾದ ಪರಿಹಾರ ಇದೆ. ಹೀಗೆ ಹಲವು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಪರಿಚಯವನ್ನು ಗೌಪ್ಯವಾಗಿ ಇಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೂ ಕೇರಳೀಯ ಪುರಾತನ ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯೆಯಿಂದ ಕೇವಲ 5 ದಿನದಲ್ಲಿ 100% ಪರಿಹಾರ ಇವರಲ್ಲಿ ಶತಸಿದ್ಧ. ಹಾಗೆ ವಿದೇಶ ಪ್ರಯಾಣ, ಸ್ತ್ರೀ ಪುರುಷ ಪ್ರೇಮ ವಿಚಾರ, ಮದುವೆ, ಸಂತಾನ, ಸತಿಪತಿ ಕಲಹ, ದಾಯಾದಿ ಕಲಹ, ಸಾಲಬಾಧೆ, ಕೋರ್ಟ್ ಕೇಸ್, ಶತ್ರುಬಾಧೆ, ಮಾಟ ಮಂತ್ರ, ದುಷ್ಟಶಕ್ತಿ ಕಾಟ, ಮನಃಶಾಂತಿ ಕೊರತೆ, ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡ, ಹೀಗೆ ಹಲವು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನೀವು ಎಷ್ಟೋ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯರನ್ನು ಕೇಳಿ ಹಣ, ನೆಮ್ಮದಿ, ವಿಶ್ವಾಸನ ಕಳ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರಿ. ನಿಮ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸ ಇಮ್ಮಡಿಯಾಗುತ್ತೆ, ನೆಮ್ಮದಿ ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ಫೋನ್ ಕರೆಯ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನ ನೀವೇ ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಕರೆ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಸಂದರ್ಶನದ ವೇಳೆಯನ್ನ ನಿಗದಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಉಚಿತ ಭವಿಷ್ಯ, ಶಾಶ್ವತ ಪರಿಹಾರ. ಫೋನಿನ ಮೂಲಕ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ 9535306661.
ಪ್ರತಿ ವರ್ಷದಂತೆ ಈ ವರ್ಷವೂ ಸಹ ಸರ್ವಧರ್ಮ ಸಾಮೂಹಿಕ ವಿವಾಹ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಜವಳಿ ಸೋಷಿಯಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಮುಖಂಡ ಯಾಸೀನ್ ಜವಳಿ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಇದೇ ಜನವರಿ 5ರಂದು ನಡೆಯಲಿದ್ದು, ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ನೋಂದಣಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ನೋಂದಣಿಗಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಜವಳಿ 9036393957, ಅಸ್ಲಂ ಸೈಯದ್ ಅಮೀನ್ 8970333944.